دیکھتے ہوئے ہم سب سے پہلے تو ہم ایک چیز کا ذکر کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب کی جو اسلام کے لیے خدمات ہیں، جو ہم بیسیکلی ہم دیکھیں گے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو اسلام کی خاطر جو ایک قربانی دی، ایک جو خدمت کی ہے، وہ خدمت کیا ہے؟ تو آپ ذرا ڈاکٹر صاحب کی جو خدمات ہیں اس کو ذرا بیان کریں. جی الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. سب سے پہلے میں مقدمہ کے طور پر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں انسانوں کو غلط راہ سے نکل کر سیدھا صراط مستقیم میں چلانے کے لیے نبیوں کو بھیجا ہے. جی جی. اور جیسے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، محمد علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، تو ہر کوئی نبی جب بھیجے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، تو اس زمانے میں جس چیز کا سب سے زیادہ رواج تھا اسی کے بے اعتبار نبی کو معجزہ دیا جاتا گیا. جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جادو وغیرہ کا بہت رواج تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس جادو کے بالمقابل موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ایسا معجزہ عطا کیا جو سب جادو کو قلع کما کر سکتا ہے. اس کے مخالف میں، اس کی مخالفت میں بالکل موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معجزہ لاٹھی کی صورت میں و کسی چیز کی صورت میں دیا گیا، یہ بہت فائدہ مند ثابت ہوا. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو ہے ڈاکٹری وغیرہ کا بہت رواج تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ کو زندہ کرنے کا اور جو بیماری ہے اس کو صحت یابی کرنے کا، اس طرح کی جو ہے معجزات دی ہیں. اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لٹریچر کا، ادب کا بہت زیادہ رواج تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کو عطا کیا جو قیامت تک کے لیے ایک چیلنج بنا ہوا ہے. جو بھی دنیا میں آتا ہے، آئے گا، عربی نسل میں سے عربی سمجھے گا، پڑھے گا، وہ جب قرآن پڑھے گا تو اس کو یقین ہوگا کہ یہ قرآن جو ہے من کلام اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے. اتنا اونچے درجے کی بلاغت اس میں استعمال کیا گیا، یہ معجزہ کے طور پر اللہ نے دیا. تو آج ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں یہ میڈیا کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. جس سے کہ میں آپ کو مثال کے طور پر یہ بتا سکتا ہوں کہ 1897 میں اسرائیل کے جو فادرز ہیں، گرینڈ فادرز ہم کہہ سکتے ہیں، ہرجل صاحب، تو سوئٹزرلینڈ میں بیٹھ کے انہوں نے یہ طے کیا کہ جو زمانہ آ رہا ہے یہ میڈیا کی زمانہ ہے. اس میں اہم جنگ، سب سے بڑی جنگ جو ہے میڈیا میں لڑا جاتا ہے، ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے. تو انہوں نے یہ سوچا کہ میڈیا پہ ہمارا دبدبا رہے گا، ہم جو لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے لوگ وہی سمجھے گا، ہم جو لوگوں کے ذہن میں ڈالیں گے لوگ ہمارے چشمے سے دنیا کو دیکھے گا، اپنے چشمے سے نہیں. جی ہمارے ساتھ ایک معذرت کے ساتھ ایک کالر ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آگرہ سے بول رہا ہوں، اقبال. جی جی جی. آپ کا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آج کے پروگرام میں کیا آپ ہمارا سوال لیں گے؟ جی جی. آپ کا کیا سوال ہے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ میرا سوال جو ہے وہ محمد عاقل صاحب سے ہے. جی جی فرمائیے. میرا سوال یہ ہے کہ جب IRS جو ہے سارے کام ان کے بالکل صحیح اور جو قانونی حساب سے وہ صحیح چل رہے تھے اور صحیح چل رہے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے قانونی کارروائی میں اتنی دیر کیوں کی ہے؟ جی جی. جبکہ جو بھی جو پیسہ آتا ہے باہر سے اس کے سارے باقاعدہ ضابطے کے اندر جو قانونی کارروائی ہوتی ہے وہ حکومت ہندوستان سے دی گئی ہے اور انہوں نے پرمیشن دی ہے اور سارے چیزیں نمبر 1 میں آ رہے ہیں اور تمام چیزیں ہیں. تو اس کے باوجود میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ، جبکہ پوری ٹیم ڈاکٹر صاحب کے پاس موجود ہے قانونی حساب سے، تو مجھے یہ جاننا ہے کہ کیا وجہ ہے جو اب تک ڈاکٹر صاحب نے قانونی جو ہے چارہ جوئی نہیں کی. جی بالکل، بہت بہت شکریہ. آپ کے سوال کو ہم انشاءاللہ بھی لیتے ہیں. جی آپ اپنی بات جاری رکھیے، پھر انشاءاللہ ہم سوالات کے سلسلے میں طرف آتے ہیں. تو ہم بات کر رہے تھے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے اس زمانے میں میڈیا کا جنگ ہے، ٹیکنالوجی کا جنگ ہے. جیسے لوگ جب کوئی مووی دیکھتا ہے تو مووی میں کوئی ہیرو ہیروئن جب مرتا ہے تو لوگ روتے ہیں، لیکن حقیقت میں جب کسی کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں، کسی کو مظلوم دیکھتے ہیں تو لوگ نہیں روتے. یہ میڈیا کا اثر ہے لوگوں کے ذہن میں. تو یہودی نے یہ سوچا کہ ہم لوگوں کو دنیا دکھائیں گے ہمارے آئینے سے، ہمارے چشمے سے، اور یہ زمانہ جو ہے میڈیا کا زمانہ ہے اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے سب سے بڑا اہم کردار جو ادا کیا ہے اس زمانے کے اعتبار سے، اسلام
میں جو چیلنجز وغیرہ کا مقابلہ اسلام کر رہے ہیں، اس میڈیا کو استعمال کر کے جو غیر مسلم ہے، جو کفار ہے، وہ اسلام پہ جو اعتراضات کر رہے ہیں، اسلام کو ایک دہشت گردی دھرم، ایک دہشت گرد دین ثابت کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں، اور ہیومن رائٹس کے اعتبار سے، انسانی حقوق کے اعتبار سے اسلام پہ جو طرح طرح کے اعتراضات کیے ہیں میڈیا کو استعمال کر کے غیر مسلم نے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اسی میڈیا کو استعمال کر کے اسلام کا جو صاف شفاف جو چہرہ ہے، اسلام کا جو اصل چہرہ ہے، حقیقی چہرہ ہے، اور غیر مسلموں کے جو اعتراضات ہیں اس کے جوابات دینے کے لیے انہوں نے میڈیا کو اتنا اچھی طرح سے استعمال کیا، ٹیکنالوجی کو اتنا اچھی طرح سے استعمال کیا کہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی کا معجزہ دیا تھا، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا معجزہ دیا تھا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہاتھ میں جو میڈیا، پیس ٹی وی، انٹرنیشنل اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن، یہ اسی طرح کا ہے، اور اسی وجہ سے غیر مسلم ان سے ڈرتے ہیں اور ان کو ان کے پروگرام پہ بینڈ کرنا اور بند کرنے کی کوشش اور سازش جو ہے رچی جاتی ہے۔ ان کے سلسلے میں ان کی خدمات کے بارے میں ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے حیاتی زندگی جو ہیں، یہ ڈاکٹر ہیں، اور سن 1998 سے انہوں نے اسلام کی خدمات کرنا شروع کیا، اور یہ احمد دیداد سے متاثر ہیں، اور اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے نام سے ایک فاؤنڈیشن IRF کے نام سے جانا جاتا ہے، اور پیس ٹی وی کے نام سے پوری دنیا میں انہوں نے ایک ٹی وی چینلز، ان کے پیس ٹی وی کے جو ناظرین ہیں پوری دنیا میں کم از کم 10 کروڑ کے ناظرین ہیں، اور اکثر پیس ٹی وی دیکھنے والے جو ہیں غیر مسلم ہیں، اور انہوں نے اس پیس ٹی وی اور IRF کو استعمال کر کے، میڈیا کو استعمال کر کے اسلام کا بالکل حقیقی جو نظریہ ہے، صاف و شفاف جو چہرہ ہے، یہ پوری دنیا کے سامنے جو ہے انہوں نے پیش کیا۔ یہ ان کا سب سے بڑا اہم کردار ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں ان کے بارے میں، اور ان کے جو مثال ہم دے سکتے ہیں ان کی اس اہم کردار کے لیے کہ سن 2000 میں انہوں نے ولیم کیمپل کے ساتھ، یہ جو پادری ہوتے ہیں کرسچن کے جو گورو جانے جاتے ہیں، تو ولیم کیمپل کے ساتھ انہوں نے ایک ڈیبیٹ کیا جس کا موضوع یہ تھا کہ سائنس کے اعتبار سے بائبل اور قرآن، اس میں انہوں نے بالکل سائنس کے اعتبار سے قرآن کو بالکل جو ہے قرآن کے ہر بات، ہر آیات، ہر چیز جو ہے سائنس کے مطلب ساتھ موافق ہیں، اور سائنس یہ ثابت کر رہا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ آج 1400 سال بعد سائنس جس چیز کو ثابت کر رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج 1400 سال پہلے اسی چیز کو بتا کے گئے۔ یہ بہت بڑا اہم ثبوت ہے قرآن کا اللہ کے کلام ہونے کا۔ انہوں نے بالکل اس ڈیبیٹ میں صاف کر دیا کہ القرآن کلام اللہ کا کلام ہے۔ آج 1400 سال بعد تمہارا سائنس جس چیز کو بتا رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہوں نے قرآن میں 1400 سال پہلے بتایا ہے۔ اور ساتھ ساتھ بائبل میں جو سائنس مخالف بات ہیں، بائبل اللہ آج جو بائبل ہے یہ مکسڈ بائبل ہے اور حقیقی بائبل نہیں ہے، ان کو بھی انہوں نے واضح کر دیا ولیم کیمپل کے ساتھ جو ڈیبیٹ کر کے۔ اسی طرح انہوں نے ہندوستان میں سن 2006 میں جو ہے شری روی شنکر کے ساتھ ایک ڈیبیٹ کیا تھا۔ اس ڈیبیٹ کا موضوع یہ تھا کہ ایشور کا، یعنی گاڈ کا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو سوچ ہے وہ اسلام میں کیا ہے اور ہندو دھرم میں کیا ہے، اور اس موضوع پر انہوں نے شری روی شنکر کے ساتھ ڈیبیٹ کر کے یہ واضح کر دیا کہ ہندو دھرم میں بھی دنیا کا خالق اور دنیا کا رب جو ہے ایک ہے۔ ہندو دھرم میں بھی مورتی پوجا کرنا منع ہے، ممنوع ہے۔ ہندو دھرم میں بھی کسی رب کا مورتی بنانا، فوٹو بنانا یہ ممنوع ہے، حرام ہے۔ اسی طرح ہندو دھرم میں گائے کا گوشت کھانا جائز ہے۔ یہ سب انہوں نے شری روی شنکر کے ساتھ ڈیبیٹ کر کے بالکل واضح کر دیا، اور اس کا اثر جو ہے پورے ہندوستان میں پڑا ہے، اور غیر مسلم اور ہندو اور کرسچین کا جو ہے آنکھوں کھولے ہیں، وہ سیکھنے لگے اور سوچنے لگے کہ اسلام کیا ہے اور ہمارا دھرم کیا ہے، اور اسلام اور کرسچین اور ہندوازم اس کے بارے میں اس بیچ میں سملرٹی کیا ہے، اور وہی سملرٹی جو ہے توحید ہے۔ اس دنیا کا گاڈ، کریٹر، خالق جو ہے ایک ہے۔ یہ انہوں نے ہر دھرم سے ثابت کر کے دکھایا ڈاکٹر ذاکر نائک، اور اس کا اثر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا ہر جو پروگرام ہوتا ہے، ہر پروگرام کے بعد ہزاروں، 100 کے تعداد میں لوگ غیر مسلم سے اسلام قبول کرتا ہے۔ یہ بالکل سیلاب کی طرح پوری دنیا میں غیر مسلم مسلمان ہونا شروع کیا، اور یہ لوگ ڈرنے لگے۔ ہندوستان، انگلینڈ، امریکہ، جو بھی ملک ہیں یہ غیر مسلم، یہ ڈرنے لگے کہ کہیں ان کے ملک میں وہ خود اقلیت میں نہ ہو جائے اور اکثریت مسلمانوں کا نہ ہو جائے، اور اسی ڈر کی وجہ سے انہوں نے جو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک پہ، ان کے IRF پر اور ان کے پیس ٹی وی پر بینڈ لگانے کا جو سازش ہے، اس کی بنیاد بس یہی ڈر ہے، خوف ہے۔ تو اسے جو ہے پتہ چل سکتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی خدمت جو ہے اسلام کے حوالے سے پوری دنیا میں کیا ہے۔ تو